ادھر شمالی کوریا کا 10 بیلسٹک میزائلز کا تجربہ۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق جنوبی کورین فوج نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے جاپان کے سمندر کی طرف تقریباً 10 بیلسٹک میزائلز فائر کیے ہیں۔ شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائلوں نے تقریباً 350 کلومیٹر تک پرواز کی ہے۔ یہ میزائل شمالی کوریا کے مشرقی ساحل سے جاپان کے سمندر کی طرف اس وقت داغے گئے جب امریکہ اور جنوبی کوریا کی افواج اپنی سالانہ فوجی مشقیں شروع کر رہی تھیں۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے میزائل تجربات سے آگاہ ہیں اور خطے کی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ امریکہ نے UAE بیس سے ایران پر کروز میزائل داغے ہیں۔ ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے خارق جزیرے پر میزائل دبئی کے قریب سے فائر کیے گئے ہیں۔ عباس عراقچی کا ایسا بتانا ہے جوابی حملے کا حق رکھتے ہیں، خطے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ عباس عراقچی کا یہ بھی کہنا تھا ایران کے اقدامات صرف دفاعی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ واضح کیا ہے تو امریکہ نے UAE بیس سے ایران پر کروز میزائل داغے ہیں۔ جزیرے پر میزائل دبئی کے قریب سے فائر کیے گئے ہیں۔ عباس عراقچی کا ایسا بتانا ہے اور جوابی حملے کا حق رکھتے ہیں، خطے میں اس صورتحال میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ عباس عراقچی کا ایسا بتانا ہے ایران کے اقدامات صرف دفاعی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ واضح کر دیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ خلیجی ممالک پر زور دیا تھا ایران نے کہ وہ اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ امریکہ نے UAE بیس سے ایران پر کروز میزائل داغے ہیں۔ ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے جزیرے پر میزائل دبئی کے قریب سے فائر کیے گئے ہیں۔ عباس عراقچی کا ایسا بتانا ہے۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 50ویں لہر کا آغاز۔ الزفرہ، فجیرہ، جیفر میں امریکی اڈوں پر حملے ہوئے ہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق ہمارے ڈرون امریکی فوجی اڈوں کو درست طور پر نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہم نے علیہ السلام اور الازرق میں اسرائیلی ریڈار کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ خبررساں ایجنسی کے مطابق عراق کے شہر اربیل میں آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ ہوا ہے، جس کے بعد ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو عراق فوری طور پر چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق ایران کی جانب سے داغے گئے 4 بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے ایران سے آنے والے مزید 2 ڈرونز کو روک لیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ دونوں ڈرونز کو مشرقی علاقے میں تباہ کیا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت کا سلسلہ بھی مسلسل جاری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ تہران اور شیراز پر اس وقت فضائی حملے ہوئے ہیں جبکہ آگ بھی بھڑک اٹھی ہے۔ تو مسلسل امریکہ اور اسرائیل نشانہ بنا رہے ہیں ایران کو۔ ایران پر جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، حملے کیے جا رہے ہیں، بیلسٹک میزائل فائر کیے جا رہے ہیں، ڈرونز فائر کیے جا رہے ہیں۔ تہران اور شیراز پر فضائی حملے کیے جا رہے ہیں جبکہ ان حملوں کے نتیجے میں تہران اور شیراز کے علاقوں میں آگ بھی بھڑک اٹھی ہے۔ تو مسلسل امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جارحیت کی جا رہی ہے ایران کے اوپر۔ اسرائیل مکمل طور پر اس وقت جارحیت کر رہا ہے ایران کے اوپر اور امریکہ اس کی پشت پر کھڑا ہوا ہے۔ امریکہ براہ راست اس کا ساتھ بھی دے رہا ہے۔ تہران اور شیراز پر تازہ فضائی حملے کیے گئے ہیں اور ان فضائی حملوں کے نتیجے میں نقصان ہوا ہے تہران میں اور شیراز میں، جہاں فضائی حملوں کے نتیجے میں مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آگ بھڑکتی ہوئی ہمیں دکھائی بھی دے رہی ہے۔ ادھر کویت سے بھی خبر آ رہی ہے جہاں انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر ڈرون حملہ ہوا ہے۔ کویتی حکام کے مطابق ایئرپورٹ پر ہونے والے ڈرون حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ڈرون ایئرپورٹ کے ریڈار سسٹم سے ٹکرائے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ کویت سے بھی یہ خبر آ رہی ہے جہاں پر بھی حالات سازگار نہیں ہیں، حالات خراب ہیں۔ انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر ڈرون حملہ ہوا ہے۔ کویتی حکام کے مطابق ایئرپورٹ پر ہونے والے ڈرون حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ البتہ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کویتی حکام کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈرون ایئرپورٹ کے ریڈار سسٹم سے ٹکرائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ کویتی حکام کا سخت ری ایکشن بھی سامنے آیا ہے اس حملے کے نتیجے میں۔ البتہ ان کی جانب سے یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ البتہ ڈرون ایئرپورٹ کے ریڈار سسٹم سے ٹکرائے ہیں اور اس سے نقصان تو ہوا ہے لیکن کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔
आबनाए हुर्मुज़ के जरिए तेल हासिल करने वाले ममालिक ख्याल रखें, अमरीका मदद करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप झूठी तसल्लियां देने लगे हैं। सोशल मीडिया बयान में कहा है कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करने वाले ममालिक से रब्ता करेगा। ऐसे मामलात में इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है, मिलकर काम करेंगे। ये इक़दाम दुनिया को अमन और सलामती की तरफ ले जाएगा। अमरीका ने ईरान को अस्करी और इक़्तिसादी लिहाज से मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा बताना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया, चीन, जापान, फ्रांस, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक से मदद मांगी है। अमरीकी सदर ने कहा है कि किसी भी सूरत में आबी गुजरगाह को खुलवाएंगे, इसे महफूज और आज़ाद जगह बनाएंगे। ईरान की जंगी सलाहियत 100% ख़त्म कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमरीकी मीडिया को निशाने पर रख लिया है। कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल गलत खबरें फैला रहे हैं। जाली मीडिया चाहता है कि हम ये जंग हार जाएं। आबनाए हुर्मुज़ खुला है और हमारे कंटेनर्स यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बताएं कि ये बयान दिया गया है पासदारान इनकलाब की जानिब से। आबनाए हुर्मुज़ खुला है और जो हमारे कंट्रोल में है। आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ पासदारान इनकलाब का ट्रंप को जवाब भी सामने आया है। अमरीका ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के झूठे दावे कर रहा है। ईरानी पासदारान इनकलाब का ऐसा बताना है, अमरीका दूसरे ममालिक से ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के लिए मदद मांग रहा है। हमारे बहरी जहाज़ तबाह करने के अमरीकी दावे भी गलत हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का ये रिएक्शन सामने आया है। तो आबनाए हुर्मुज़ खुला है और मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में है। पासदारान इनकलाब ने ट्रंप को जवाब दिया है और अमरीका ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के झूठे दावे कर रहा है। ईरानी पासदारान इनकलाब का ऐसा भी बताना है, अमरीका दूसरे ममालिक से ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के लिए मदद मांग रहा है। हमारे बहरी जहाज़ तबाह करने के अमरीकी दावे बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं। पासदारान इनकलाब का ऐसा बताना है। यहाँ एक और बड़ी खबर कि ईरान ने अमरीकी और इसराइल के हमले बंद होने तक जंग बंदी मुस्तरद कर दी है। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने बताया है कि कई ममालिक जंग बंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उधर ट्रंप इंतज़ामिया ने भी सीज़ फायर मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिशें मुस्तरद कर दी हैं। वाइट हाउस का कहना है कि अभी जंग बंदी पर बात नहीं होगी और मिशन जारी रहेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खलीजी मुल्कों पर हमलों को ईरान का इखलाकी दिवालियापन करार दे दिया है। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के सीनियर डिप्लोमेटिक एडवाइज़र अलनूर क़रक़ाश ने कहा है कि खलीजी मुल्कों पर मिसाइल और ड्रोन हमले ईरान की अस्करी कमज़ोरी को ज़ाहिर करते हैं। तेहरान अमरीका और इसराइली हमलों का जवाब देने की अहलियत नहीं रखता। उधर लबनान में इसराइल ने वहशियाना कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। दारुल हुकूमत बैरूत समेत जनूबी और वस्ती इलाकों में खौफनाक बमबारी। सुबह से जारी हमलों में शहीद शहरियों की तादाद 31 हो गई है। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से अब तक 826 शहरी शहीद और 2000 ज़ख्मी हो चुके हैं। सेहूनी फ़ौज ने गज़ा में मज़ीद 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। मगरबी किनारे में भी 2 बेगुनाहों को शहीद कर दिया गया। उधर शिमाली कोरिया का 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजर्बा। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरियन फ़ौज ने कहा है कि शिमाली कोरिया ने जापान के समंदर की तरफ तकरीबन 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं। शिमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों ने तकरीबन 350 किलोमीटर तक परवाज़ की है। ये मिसाइल शिमाली कोरिया के मशरक़ी साहिल से जापान के समंदर की तरफ उस वक्त दागे गए जब अमरीका और जनूबी कोरिया की अफवाज अपनी सालाना फ़ौजी मशक़ें शुरू कर रही थी। अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि वो शिमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बा से आगाह हैं और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र है।